میں محمد دلشاد پہلی جماعت کے نصاب میں شامل NCERT کی کتاب ابتدائے اردو کا 22واں سبق لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سبق نمبر 22 میں ہم پڑھیں گے نون غنہ، اور اس کی شکل ہوتی ہے اس طریقے سے، یعنی اگر یہ شروع میں ہے تو یہ بھی کہ لفظ کے بیچ میں جب استعمال ہوتا ہے تو نون کی طرح استعمال کیا جاتا ہے، اور جب یہ کسی لفظ کے آخر میں ہوتا ہے تو اس کی شکل ایسی رہتی ہے۔ نون غنہ میں آواز ہم ناک میں لے جاتے ہیں، نون کو نہیں پڑھتے بلکہ نون کی صرف آواز ظاہر کرتے ہیں، اسے نون غنہ کہا جاتا ہے۔ چلیے آگے دیکھتے ہیں۔ یہاں کچھ الفاظ ہیں جیسے آندھی، تو ہم اس کو آن دھی نہیں پڑھتے، دھی پڑھتے ہیں، دھی، دھی، تو نون جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، نون کی آواز صرف رہ جاتی ہے۔ نکھ نہیں پڑھتے ہم اس کو، آنکھ پڑھتے ہیں، تو یہ نون غنہ کہلائے گا۔ انگوٹھی، اونٹ، ایندھن، اینٹ، چاند، جنگل، منگل، بنگال، ہونٹ۔ اب دیکھیں اگر آخر میں ہے کسی لفظ کے تو اس کی شکل بتائی تھی آپ کو کہ اس کی شکل ہوگی اس طریقے سے بغیر نقطے کے، اگر نقطہ رکھ دیں گے تو یہ نون ہو جائے گا، اور ابھی یہ کیا ہے، نون غنہ ہے۔ جیسے ماں، وہاں، جہاں، کہاں، یہاں، میں، ہیں، ہاں، ہوں، اس طرح سے یہ نون غنہ کا استعمال ہے۔ اب دیکھیں یہاں کچھ جملے دیے ہوئے ہیں۔ طوطا بولے ٹیں ٹیں ٹیں، طوطا بولے ٹیں ٹیں ٹیں، بکری بولے میں، بکری بولے میں، بھیڑیں بولیں بھیں بھیں بھیں، بھیڑیں بولیں بھیں بھیں بھیں، مرغا بولے ککڑوں کوں، مرغا بولے ککڑوں کوں، چڑیا کرتی چوں چوں چوں، چڑیا کرتی چوں چوں چوں۔ مشق نمبر 1 میں دیکھیں ان لفظوں کو لکھوائیے، یعنی یہ لفظ آپ لکھ سکتے ہیں، جیسے آندھی، آندھی کے لیے آپ نے الف مد کو بنایا، نون دال، اور ہے یہ دو چشمی کے ساتھ، ہے دو چشمی کے ساتھ یہ آپ نے لکھ دیا تو یہ ہو جائے گا آندھی۔ ایسے ایندھن لکھ دیں آپ، ایندھن۔ یہ تقریباً کتنی بار لکھنا رہتا ہے ایک لفظ؟ ایک بار انہوں نے دو جگہ لکھا رہتا ہے، 1 2 3 4 جگہ آپ کو مزید لکھنا رہتا ہے۔ تو اس میں دیکھیں اور بھی لفظ ہیں، چاند اور پھر کہاں، ان کو بھی آپ دیکھ کر کے لکھنے کی کوشش کریں۔ میں اور میں دونوں ہوتا ہے، تو اس کو میں بولیں یا میں بولیں۔ میں ہوگا کسی چیز میں، اور جب میں ہوتا ہے میں تو وہاں نون غنہ کا زیادہ اظہار نہیں ہوتا، وہ اپنے لیے استعمال کیا جاتا ہے، میں جا رہا ہوں، لیکن نون غنہ اس کے آخر میں لگاتے ہیں۔ نمبر 2، نون غنہ لگا کر لفظ پورا کرائیے اور اسے سامنے لکھوائیے۔ پہلے یہاں آپ کو اس باکس میں پہلے وہ لفظ لکھنا ہے نون غنہ، اور اس کے بعد لفظ آپ کو یہاں لکھنا ہے۔ یہ ہو گیا، کیونکہ یہ بیچ میں ہے تو نون کی شکل میں آتا ہے۔ اینٹ نہیں پڑھتے، اینٹ پڑھتے ہیں اس کو، تو اب اس کو ہم لکھیں گے اینٹ۔ ایسے ہی یہاں ہم نے لکھا جنگل، جنگل۔ اب یہاں چاند لکھا ہوا ہے، یہ جہاں یعنی دنیا۔ ہونٹ نہیں لکھا ہوا ہے، نہیں، دیکھیں کیسے لکھا جاتا ہے نہیں آخر میں، نون ہے
اور یہ اور پھر نون غنہ نہیں۔ نمبر 3 میں دیکھیں، ان لفظوں کو پڑھوائیے، آپ ان لفظوں کو پڑھیں۔ آنکھ، یہ لکھا ہے آنکھ، اونٹ، اونٹ بنگال، ماں منگل، کہاں میں ہوں۔ امید ہے کہ یہ سبق آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے سبق میں۔